وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی تھی۔ کہ اللہ نے فرمایا ہم ابراہیم کو اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت فرمائی تھی۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام دونوں سرزمین شام میں تھے، اور اسی سرزمین کو ارض محشر بھی کہا جاتا ہے، اسی زمین کو، اور قیامت والے دن تمام لوگ یہیں پر جمع کیے جائیں گے، اسی زمین میں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم بھی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آسمان پہ سے نیچے اتریں گے، اور دجال کذاب بھی اس کو بھی یہیں پر ہلاک کیا جائے گا۔ اور حدیث ایک بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے کتابوں کا ڈھیر اٹھا کر لائے اور اس کو شام میں لا کر رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک کتابوں کا ڈھیر ہے جو فرشتے اٹھا کر لائی ہیں اور انہوں نے ملک شام میں رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ جب فتنے پھیل جائیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر جو میں نے لی وہ یہ تھی کہ جب فتنے پھیل جائیں گے تو اس وقت ایمان جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ جب ہر طرف دنیا میں فتنے ہی فتنے ہوں گے تو ایمان اس وقت بھی شام میں ہوگا۔ اور ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ایک جماعت شام میں ہوگی، ایک جماعت عراق میں ہوگی، اور ایک جماعت یمن میں ہوگی۔ جب حضور نے وہ چیز فرمائی پچھلی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جب فتنے پھیل جائیں گے تو ایمان اس وقت بھی شام میں ہوگا، ملک شام کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبے کے اندر کہ ایک جماعت شام میں ہوگی، ایک جماعت عراق میں ہوگی، اور ایک جماعت یمن میں ہوگی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے لیے ان میں سے کسی جگہ کو منتخب کیجئے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت شام میں ہوگی اور ایک جماعت عراق میں ہوگی اور ایک جماعت یمن میں ہوگی۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرے لیے ان میں سے کوئی جگہ پسند فرمائیے، مجھے اس وقت مجھے کون سی جگہ جون سی؟ تو آپ نے فرمایا تم شام میں رہنا، کیونکہ اللہ نے میرے لیے شام کا اور وہاں کے رہنے والوں کا ضامن ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے شام کا اور وہاں کے رہنے والوں کا ضامن ہو گیا ہے۔ اور ہمیں بیان کیا گیا، حضرت عمر بن خطاب نے کعب سے کہا، اے کعب تم مدینے سے کیوں منتقل ہو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ اے کعب تم مدینے سے کیوں جا رہے ہو، کیوں دوسری طرف منتقل ہو رہے ہو؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، مدینہ طیبہ، ہمیں یہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ کعب نے کہا اے امیر المومنین، میں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ کی سرزمین میں شام جو ہے وہ اللہ کا خزانہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا حضرت عمر بن خطاب کو کہ میں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ کی سرزمین میں شام جو ہے وہ شام اللہ کا خزانہ ہے۔
اور اس کے پسندیدہ بندے وہیں پر ہیں۔